اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعمال شب و روز اول ماہ محرم۔ معزز سامعین، واضح ہو کہ محرم کا مہینہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے رنج و غم کا مہینہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ماہ محرم آتا تھا تو کوئی شخص والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہ پاتا تھا۔ آپ پر حزن و ملال طاری رہا کرتا، اور جب 10ویں محرم کا دن آتا تو آہوازاری کرتے، گریہ کرتے اور فرماتے کہ آج وہ دن ہے جس میں ہمارے جد مولائے حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ پہلی محرم کی رات سید نے کتاب اقبال میں اس رات کی چند نمازیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، 100 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اور نمبر 2، 2 رکعت نماز جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3، 2 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ روایت ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس کی صبح جو کہ سال کا پہلا دن ہے روزہ رکھے تو وہ اس شخص کی ماند ہوگا جو سال بھر تک اعمال خیر بجا لاتا رہا۔ وہ شخص اس سال محفوظ رہے گا اور اگر اسے موت بھی آ جائے تو وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ نیز سید نے محرم کا چاند دیکھنے کے وقت کی ایک طویل دعا بھی نقل فرمائی ہے۔ پہلی محرم کا دن اسلامی سال کا پہلا دن ہے کہ اس کے لیے 2 عمل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا، اور اس ضمن میں ریان بن شبیب نے مولا امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جو شخص بھی پہلی محرم کا روزہ رکھے اور خدا سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کی دعا قبول فرمائے گا جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا۔ نمبر 2، مولا امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی محرم کے دن 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے اور نماز کے بعد اپنے ہاتھ سوائے آسمان کے بلند کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ پاک، تو ہی معبود قدیمی ہے اور یہ نیا سال ہے۔ جواب آیا، پس اس سال کے دوران میں شیطان سے بچاؤ کا سوال کرتا ہوں، اس نفس پر غلبے کا سوال کرتا ہوں جو برائی پر امادہ کرتا ہے، اور یہ کہ مجھے ان کاموں میں لگا جو میرے تیرے نزدیک کریں۔ اے مہربان، اے خدا، اے جلالت والے، اے بزرگی والے، اے بے سہاروں کے سہارے، اے تہیے دست لوگوں کے خزانے، اے بے کسوں کے نگہبان، اے بے بسوں کی فریاد رسی کرنے والے، اے بے حیثیتوں کی حیثیت والے، اے بے خزانہ لوگوں کے خزانے، اے بہتر آزمائش کرنے والے، اے سب سے بڑی امید، اے کمزوروں کی عزت، اے ڈوبتوں کو ترانے والے، اے مرتوں کو بچانے والے، اے نعمت والے، اے جمال والے، اے فضل والے، اے احسان والے میرے پروردگار، تو وہ اللہ ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں ہم رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، چاند کی چاندنیوں میں، سورج کی کرنوں میں، پانی کی روانیوں میں اور درختوں کی سرسراہٹوں میں۔ اے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں لوگ نیک گمان سے بھی زیادہ نیک بنا دے، لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں ہمارے گناہ بخش دے، اور وہ ہمارے گناہ جن کو وہ نہیں جانتے، جو کچھ وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں اس پر ہماری گرفت نہ کر۔ اے اللہ کہ تو کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور صاحبان عقل کے سوا کوئی نصیحت نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے جبکہ ہمیں تو نے ہدایت دی ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔
شیخ توسا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محرم کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا مستحب ہے، مگر یوم عاشوراء کو عصر تک کچھ نہ کھائے پیے، عصر کے بعد تھوڑی سی خاک شفا سے فاقہ شکنی کرے۔ سید نے پورے ماہ محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت لکھی ہے اور فرمایا ہے کہ اس مہینے کے روزے انسان کو ہر گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری محرم کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی تھی۔ جو شخص بھی اس دن کا روزہ رکھتا ہے، حق تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے اور اس کے غموں کو دور کرتا ہے۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ 9ویں محرم کا دن یہ روزے تاسوعہ حسینی ہیں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 9 محرم کے دن فوج لعین یزید نے مولا حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کا گھیراؤ کر کے لوگوں کو ان کے قتل پر آمادہ کیا۔ صفاق ابن مرجانہ اور لعین عمر بن سعد اپنے لشکر کی کثرت پر خوش تھے اور مولا امام حسین علیہ السلام کو ان کی فوج کی قلت کے باعث کمزور اور ضعیف سمجھ رہے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب مولا حسین علیہ السلام کا یہاں کوئی یار و مددگار نہیں آ سکتا سوائے یوم عاشوراء کے، کیونکہ اس دن کا روزہ مکروہ ہے اور بعض کے نزدیک حرام ہے۔ عراق والے ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، مگر مولا امام جعفر صادق نے یہ بھی فرمایا، اس غریب ضعیف امام حسین علیہ السلام میرے والد بزرگوار بھی آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے دین کی خاطر اپنے خاندان کی، اپنے عزیز و اقارب کی اور اپنی جان دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ پر سلام ہو اے حجت خدا، آپ پر سلام ہو یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔